جب اللہ کو تمہاری عبادت پسند آ جاتی ہے تب وہ تمہیں تحفے میں عید دیتا ہے۔ جب تمہاری رمضان میں مانگی ہوئی دعائیں اللہ کو بھا جاتی ہیں تب وہ تمہیں ان کی خوشخبری میں عید دیتا ہے۔ جب وہ خوش ہوتا ہے تم سے تب وہ تمہیں خوش کرنے کے لیے تحفے میں عید دیتا ہے۔ جب وہ تمہاری پیاسی زبان سے نکلی ہوئی فریاد سن لیتا ہے تب وہ تمہیں تمہارے صبر کے صلے میں خوشیاں دیتا ہے۔ وہ قبولیت سے پہلے تمہیں ایسی نعمتوں سے نواز دیتا ہے جن کی تمہیں چاہ نہیں ہوتی، تاکہ وہ دیکھ سکے کہ تم اس کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہو کہ نہیں، احترام کرتے ہو کہ نہیں۔ پہلے اللہ کی ماننی پڑتی ہے تو پھر بتاؤ کیا تم اس کی مانتے ہو؟ دل تو تبھی خوش ہوگا نا جب اس دل میں رہنے والے کو خوش رکھو گے۔ وہ نواز دے گا تمہیں تمہاری رضا سے، لیکن ایک دفعہ اس کی رضا کے لیے خوش رہ کر تو دیکھو۔ اپنی منوانے کے لیے پہلے اللہ کی ماننی پڑتی ہے تو پھر بتاؤ کیا تم اس کی مانتے ہو؟ جب وہ تمہاری پیاسی زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول کرتا ہے اور جب اللہ کو تمہاری دعائیں پسند آ جاتی ہیں تو وہ بدلے میں تمہیں کن فرما دیتا ہے۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ تم وقت تہجد اللہ کو پکارو اور تمہارے لیے معجزہ نہ ہو، تم یقین رکھو اللہ پر اور تم پر رحم نہ ہو۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا جو دعا اللہ نے دل میں ڈالی ہو اور وہ پوری نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ سجدہ ہو درد کا اور اللہ راضی نہ ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اس طوفان کے بعد تمہارے لیے اللہ کی طرف سے معجزے نہ ہو، مدد نہ ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اس صبر کے بعد تمہاری کہانی کا اختتام کون پر نہ ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ٹوٹے ہوئے دلوں سے نکلی ہوئی فریاد اللہ نہ سنے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ توفیق دے مانگنے کی اور اس نے نوازنا نہ ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تمہارے اوپر آزمائش آئے اور تمہارے ساتھ اللہ نہ ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا اللہ نہ ہو۔ ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہی ہو، جو چیز ہمیں بھا جائے، ہمارے دل کو پسند آ جائے اور وہی چیز ہمیں مل جائے۔ صرف کچھ ہی چیزیں اور کچھ ہی لوگ ہمارے لیے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے سوچے ہوئے وقت کے مطابق نہیں ہوتے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ہی چیزوں کا آغاز ہم نے کہانیوں کے آغاز پر کیا ہوتا ہے، وہ صرف ہمیں کہانی کے اختتام میں ملتی ہے۔ آزمائش کی جاتی ہے جو سب سے پیاری اس کے لیے ہوتی ہے، اور پھر کبھی کبھار بہت سے مختصر سے امتحان لے کر پھر جزا یا سزا کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ اور کبھی کبھار اللہ کو کوئی چہرہ اتنا پسند آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چہرے کو بار بار دیکھنے کے لیے امتحان کو لمبا کر دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ہر بار تکلیف دیتا ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ سنتا نہیں ہے۔ بس کچھ منزلوں کے راستے اللہ نے ایسے بنائے ہوتے ہیں کہ تمہیں ان تک پہنچانے کے لیے کہ تمہیں اللہ کی راہ سے گزرنا ہوتا ہے۔ تم تو سوچتے ہو کہ یہ تو میری پسند کی راہ ہے ہی نہیں، لیکن تم یہ گمان کر بھی نہیں سکتے کہ اس راہ کے آخر پر جو منزل ہے وہ تمہاری اتنی پسندیدہ ہے۔ اللہ چھوٹی چھوٹی منزلوں سے بڑے بڑے راستوں تک لے جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی آزمائش لے کر ہمارے بڑے بڑے خواب پورے کر دیتا ہے۔ بس تم دیکھ مت بھولنا کہ تمہارے پیچھے تمہارا خدا ہے جو تمہارا مددگار ہے۔ دعاؤں کے معاملات میں دل کا کہا ہی اللہ کا کہا ہوتا ہے۔ مایوس کیوں ہو ذرا سی دیر پر، بھول گئے ہو تمہارا اللہ کون ہے؟ کبھی سجدہ کرتے ہوئے اللہ کو محسوس کرنا، ایسا لگے گا جیسے وہ صرف اور صرف تمہارا ہے۔ ہر آزمائش اللہ کا فیصلہ ہے اور اللہ کا ہر فیصلہ بہترین ہوتا ہے۔ اللہ سے بات کرو اللہ سے، وہ تمہیں ہر وقت سن رہا ہے۔ کیا تم نے سورہ یوسف کی مثال نہیں سنی؟ کچھ چیزیں لمحوں میں نہیں دی جاتی، وہ اکثر صدیوں میں تمہارا حصہ لکھی جاتی ہیں۔ خدا کی مخلوق کو تکلیف دے کر لوگ خدا کی تلاش میں در بدر بھٹکتے پڑتے ہیں، پھر بے سکونی کے سمندر میں ڈوبتے چلے جاتے ہیں، مگر خدا تک جانے کا راستہ نہیں ڈھونڈ پاتے۔ تو ان کو جان لینا چاہیے کہ جس مخلوق کا دل دکھاتے ہیں، جن کو تکلیف دیتے ہیں، ان کے دلوں میں جھانک کر تو دیکھیں۔ ہو سکتا ہے جس رب کو پوری دنیا میں ڈھونڈتے پھرتے ہیں وہ رب انہی ٹوٹے دلوں میں موجود ہو۔ وہ رب تمہیں مایوس نہیں کرے گا، طوفان ہے
پر تم ہمت نہ ہارنا، تم اپنے قدم لڑکھڑانا نہیں، وہ تمہاری ڈگمگاتی ہوئی کشتی پار لگا دے گا، بس تھوڑا اور صبر، رب جلد ہی تمہیں منزل تک ہمکنار کر دے گا۔ جب دعائیں قبول ہونے لگ جائیں تو پھر دعائیں مانگنا چھوڑ نہیں دیتے۔ قرآن پاک بار بار کہتا ہے، نہ امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تم جان بھی نہیں سکتے جن لمحات تم صبر کرتے ہو، اللہ تمہارے لیے کس کس ذریعے سے مدد کرتا ہے۔ زندگیاں آسان کسی کی نہیں ہوتی، بس اپنی اپنی اداکاریاں ہوتی ہیں، کوئی جھیل لیتا ہے اور کسی کی برداشت کی حد ختم ہو جاتی ہے۔ شکر ادا کرنے کی وجہ نہیں ڈھونڈنی چاہیے، بلکہ عادت ڈال لینی چاہیے، کیونکہ شکر گزار لوگوں سے اللہ بڑی محبت کرتا ہے۔ اگر قسمت میں آدھی روٹی ہے اور چھین کے پوری بھی کھا لو گے تو الٹی ہو جائے گی، کیونکہ کبھی بھی نصیب سے زیادہ ہضم نہیں ہوتا، پھر چاہے روٹی ہو یا محبت۔ اگر ان کا چھوڑ جانا تمہیں اللہ کے قریب کر گیا ہے تو جان لو کہ تمہارے اس دل کو توڑنے کا یہ مقصد تھا جو انہوں نے پورا کر دیا ہے۔ تمہیں تو شکر گزار ہونا چاہیے، کیونکہ تم نے جو پا لیا ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے جو تم نے کھو دیا ہے۔ لا حاصل خواہشیں، ادھورے قصے، نامکمل خواب، کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا جب بات تہجد کی دعاؤں پہ آتی ہے۔ وقت کتنا ہی تلخ کیوں نہ ہو، زندگی کی راہیں کتنی ہی تنگ کیوں نہ ہو، ہر حال میں صبر کرو اور اللہ سے مدد طلب کرو، وہی مدد کرنے والا ہے اور وہی وسیلے بنانے والا ہے، اللہ کے سوا کوئی ہمدرد نہیں ہوتا۔ کچھ دعائیں تو بھی دل میں ہوتی ہیں تو قبول ہو جاتی ہیں، پھر وہ دعائیں جو تم نے گڑ گڑا کر مانگی ہوں، تڑپ کر مانگی ہوں، پورے یقین سے مانگی ہوں، اللہ پر بھرم رکھ کر مانگی ہوں، پر امید ہو کر مانگی ہوں، وہ دعائیں بھلا کیسے رد ہو سکتی ہیں؟ ان دعاؤں کے قبول ہونے میں کیسے کوئی گنجائش باقی رہ سکتی ہے؟ یہ درد تمہارے لیے کچھ پیغام لاتے ہیں، یہ تکلیف تمہیں اہم باتیں سمجھاتی ہیں، یہ آزمائش تمہیں رب کی پہچان کرواتی ہے، پھر تمہارے درد کی دوا اللہ بن جاتا ہے، پھر تمہارے تڑپتے دل کی شفا اللہ بن جاتا ہے۔ میرا اللہ بہت مہربان ہے، تمہارے اس تڑپتے دل کے حال سے واقف ہے، وہ کبھی تمہیں مستقل تکلیف میں رہنے نہیں دیتا۔ جو حالات تمہارے لیے دکھ اور درد کی وجہ بنے ہوئے ہیں وہ انہیں پل میں بدل کر تمہارے دل کو سکون عطا کر دیتا ہے۔ جب اللہ کو تم اپنی طاقت بنا لیتے ہو پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہیں توڑ نہیں سکتی۔ جب اللہ کو تم اپنا دوست بنا لیتے ہو، جب اللہ کو تم اپنا یقین بنا لیتے ہو، تم تک پہنچنے کے لیے خود ہی راستے بنا لیتی ہیں، جب تم اسی کے در سے فقط امید باندھ لیتے ہو، پھر تمہاری دعائیں تمہارے نصیب میں کن لکھوا لیتی ہیں۔ جب تم اللہ کی رضا کو اپنا لیتے ہو پھر تمہاری چاہتیں اس کی رضا بن جاتی ہیں۔ جب تم اس کے ذکر کو دل میں بسا لیتے ہو پھر آسمانوں کے پار تمہارا ذکر ہونے لگتا ہے۔ جب تم اس کو خوش کرنے کی ٹھان لیتے ہو پھر تمہاری خوشی اور کامیابی کو وہ تمہارا مقدر کرتا ہے۔ جب تم اس کو اپنے ہر کام میں اول رکھتے ہو پھر وہ تمہیں کبھی بھی آخر نہیں ہونے دیتا۔ تمہارے سب کام خود بخود ہونے لگتے ہیں، پھر وہ تمہیں زندگی میں کبھی بھی ناکام